سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض نماز ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ نوافل ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ ہمارے ہاں نہیں پڑھی جاتی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز جنازہ کا حصہ ہے۔ سب سے بہترین دعا اگر کوئی کی جا سکتی ہے نماز جنازہ میں تو سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز جنازہ کا بھی حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھا اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر نماز جنازہ کے بعد انہوں نے اپنے سامعین سے جو وہاں پہ حاضر تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے نماز جنازہ کو اس لیے اونچا پڑھا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے۔ ایک تو اونچا پڑھنا بھی سنت ہے، اور دوسرا سورہ فاتحہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے، ترجمان القرآن تھے، تو سورہ فاتحہ جو ہے چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، کوئی بھی نماز ہے، آپ امام کے پیچھے ہیں یا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہر صورت پڑھنی ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک بہترین رابطے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم سورہ فاتحہ کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو بھی لوگوں نے اختلاف کر، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس نے نماز ادا کی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 بار آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھیں امام کے، تو کیسے پڑھیں؟ امام پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہم کیسے پڑھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اقرأ بها فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھا کرو۔ اسی لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سپیڈ نہ لگائے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھے، تھوڑا سا وقفہ دے دے، الرحمن الرحیم پڑھے، پھر تھوڑا سا وقفہ دے دے، مالک یوم الدین پڑھے، پھر تھوڑا سا وقفہ دے دے، تاکہ پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ کو پڑھ لے۔ کتنی سخت بات ہے کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ہم پھر بھی پڑھی جا رہے ہیں، کئی لوگ 20-40 سال سے نمازیں ایسی پڑھی جا رہے ہیں۔